یہ شور مچانے کا وقت ہے. شور مچانا کہتا ہے جائز ہے 3 لوگوں کو، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ضروری ہیں. جس کے پاس بیچنے کے لیے مچھلی ہے شور مچائے گا، کیونکہ اس نے بدبو ہو جانا ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور جس کے پاس پھول ہیں بیچنے کے لیے شور مچائے گا، مچا جائے گا. آگے جس کے پاس برف ہے، جس کے ہاتھ میں پگھل جائے گی، شور مچائے، جلدی جلدی فارغ ہو جائے. آج جوانی ہے، جلدی جلدی فارغ ہو جائے، اس کا اعلان. لیکن سب باتوں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ زندگی پیڑھی چلی جا رہی ہے، ہاتھ سے نکلے چلے جا رہا ہے، سمے گزرتا جا رہا ہے، تو شور مچانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا. جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا تو مکمل بے بس ہو گیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا اس کو اندازہ لگائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا کسی اچھے سے یہ کسی برے سے آکشن مارٹ میں اویلیبل ہیں. اسی کا کیا کباڑ خانے لکھا گیا جو کچھ کیا. اور اگر کبھی آپ جاؤ تو سڑک کے کنارے بکنے والی کتابیں جو ہے نا عام پڑھی ہوتی ہیں جمعے کو، آپ کی لائبریریوں کا یہ اثر ہے. پڑھنے والے لوگ جن کے گھر میں کم پڑھنے والے ہوں، یعنی کتابوں سے وہ محبت نہ ہو، ان کے واقع میں آ جاتا ہے وہ فارغ سے جانے ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے دیتے ہیں 4 روپے شیئر، چل جاؤ فارغ کر دو. اور کتابیں جا کے مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، بک جاتی ہیں. کتابوں کا اجتماع بھی کوئی نہیں اجتماع ہوا. سامان پرانا ہو گیا انہوں نے دے دیا. مکان کا بدل گیا محلہ، پہلے اندرون شہر تھا پھر بیرون شہر آ گیا، مگر وہ مقام بھی چلے گئے، اور آپ کا سارا حاصل جو ہے نا آپ کی نظروں کے سامنے جو ہے نا غیر ہوتا گیا. جب ایسا وقت آ جائے تو سمجھو کہ کوئی شے ہو رہی ہے. جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے. آپ کے جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں. اب جب جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تھوڑا سا شور مچا لو تو انشاءاللہ تم معاف. یہ نا ایسے بندہ کو دیکھا جائے گا، دیکھا دیکھو نہیں، یہیں سے دیکھ کے جانا ہے. اس نے صاف فرما دیا کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہوگا. جس نے یہاں نہیں دیکھو اسے وہاں کا دیکھنا ہے. تو یہاں سے دیکھ کے جاؤ. ایک چیز ضرور کر کے جانا، اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا، اسے نہ چھوڑ کے جانا. آپ ایسے میں نا کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ ضرور کر لینا کہ توبہ کو منظور کرا کے کہ یا اللہ مجھے ہمارے غلطیوں کی جو ہے نا توبہ. بعض اوقات غلطی جو ہوتی ہے ہم سمجھتے نہیں کیا ہوتی ہے. ایک یہ بھی غلطی ہے کسی ایسی خواہش پر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو، یہ بھی غلطی ہے. کسی ایسی خواہش کا اصرار جو کہ اس کی مرضی کے اندر نہ ہو. ہم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہی ہمارا گناہ تھا، اور ہم نے ساری خواہشات ایسی کی. ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتا ہے نکلنا چاہیے. اس لیے ٹھہرنے کی آرزو جو ہے یہ نکلنے والوں کے لیے گناہ بھی کہلا سکتی بات. یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، یہ دنیا بسنے کی نہیں ہے، اس میں کوچ ہی کا نکارہ ملے گا. اس لیے یہ شور بچانے کا مقام ہے کہ کوچ کا منظر تیار ہے. کوچ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے لیکن انفرادی طور پر تو ہو رہی ہے. وہ ایک دن کا نام نہیں ہے، لگاتار ہر روز کا نام ہے. جس طرح آج صبح کا دن ختم ہو گیا، کہتے سورج جب غروب ہوتا ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے وہاں پر. سورج غروب ہونے کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے ساری فضا میں، لو آج کا دن بھی مر گیا اور یہ دن ایک اور چلا گیا، رخصت ہو گیا، اب تو ایک دن اور قریب آ گیا. اسی طرح کچھ سورج تیرے اور باقی رہ گئے، اس کے بعد پھر سورج نہیں ڈوبے گا نہ طلوع ہوگا. اب جو جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا گن حساب کے ساتھ چلانا. یہ نہ کہنا بات میری اچانک کی تھا، پھول 2 دن کھلے مرجھا گئے. پھول چول نہیں مرجھاتے، وقت ہو گیا. آپ ایسا نہیں رہنا. اس لیے اس بات کا بڑا دھیان کرنا کہ ایسا نہ کرنا کہ جی ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ ہے.